عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ بہت سے رشتے اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ عورتیں بھول جاتی ہیں کہ ان کے مرد کی خوشی بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ دل کے سکون کے بغیر بہت سارے پیسے ہونا سمندر میں نہاتے ہوئے پیاسے مرنے جیسا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ملاپ کے دوران زیادہ تصور میں چلی جاتی ہیں۔ آدمی اگر ہوش کھو بیٹھتا ہے تو شادی کر لیتا ہے، اگر صبر کھو بیٹھتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے، اور اگر یادداشت کھو بیٹھتا ہے تو دوبارہ شادی کر لیتا ہے۔ عورت جب پہلی بار ملاپ کرتی ہے تو اس کا دورانیہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا تھپڑ کسی سے کی گئی امید مارتی ہے۔ کسی کو فاصلہ چاہیے تو دے دیجیے، یہاں ہر کسی کو خوش رہنے کا حق ہے۔ جو لوگ زندگی میں دوسروں کی فکر کرتے ہیں ان کی فکر کرنے والا اکثر کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی کبھی آپ کو اپنا سچا دوست خود ہی بننا پڑتا ہے۔ ہوشیار ہونا اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنا بے وقوفی ہے۔ مذاق اسے کہتے ہیں جسے سن کر سننے والا اور بولنے والا دونوں ہنسیں۔ مذاق میں صرف ایک ہنسے اور دوسرے کو تکلیف ہو اسے مذاق نہیں کہتے۔ ایک بات میں نے بھی نوٹ کی ہے اور یقیناً آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ سچا، کھرا اور سیدھا انسان جو ہوتا ہے اس کی عزت بالکل زیرو ہوتی ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے وہ سب کا ہیرو ہوتا ہے۔ ماں جو بھی بنائے اسے چپ چاپ کھا لیا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس یا تو ماں نہیں ہوتی یا پھر کھانا نہیں ہوتا۔ تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس یہ دونوں ہیں۔ لیلا نہیں تھامتی اب کسی بے روزگار کا ہاتھ، مجنوں کو اگر عشق ہے تو پہلے کمانا سیکھ لے۔ ایک انسان کی سب سے بڑی ہار تب ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جسے میں سب کچھ سمجھتا ہوں اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جس کو جو کہنا ہے کہنے دو، اپنا کیا جاتا ہے، وقت وقت کی بات ہے اور وقت سب کا آتا ہے۔ اگر عمر کو ہرانا چاہتے ہو تو اپنے شوق زندہ رکھو۔ اکیلے زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، کیونکہ یہاں لوگ اچانک ہی بدل جاتے ہیں۔ خود کو وقت دیا کرو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہو۔ کچھ لوگ ہم سے اس لیے بھی ملتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا۔ کسی کو بس اتنا ہی اپنا بنانا کہ وہ تمہارے دل کا سکون نہ چھین سکے۔ خاص ہونے کا وہم مت پالو، کیونکہ آپ کو پا کر لوگ آپ سے بہتر کی امید میں رہتے ہیں۔ پیار ہو یا کھانا، اگر آپ کسی کو ضرورت سے زیادہ دے دو گے تو اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بہت کچھ چھوڑنا اور بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے۔ اور پھر میں اسے بہت دیر تک دیکھتا رہا جب اس نے مجھے بتایا کہ کل مجھے دیکھنے والے آئے تھے۔ کبھی ٹوٹ کر بکھرو تو میرے پاس آ جانا، مجھے اپنے جیسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اب نہیں مجھے کسی بات کا ڈر، تجھے کھو نہ دوں، ڈر مجھے بس اسی بات کا تھا۔ لوگ ہماری ضرورتوں کے حساب سے
اپنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کم بخت اصولوں پہ چلا ہوگا۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض اوقات زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور زخم بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ سڑکیں لمبی لگنے لگتی ہیں جب کوئی شخص ان پر اکیلا سفر کرتا ہے۔ جو تم سے ایک بار دھوکا کرے گا وہ پھر تمہیں 1000 بار دھوکا دے گا۔ پورا سمندر پینے کی ضرورت نہیں جب تم ایک گھونٹ سے ہی جان گئے ہو کہ وہ کھارا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو کیونکہ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ایک دن آپ یہ بات ضرور سیکھ جائیں گے کہ محبت سے اہم عزت ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ پارسائی دکھانے والے حضرات دراصل شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ زخم کی مرہم پٹی ممکن ہے، بھروسے کی نہیں۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ ساری دنیا کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، بس اپنے لیے ہی لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بات اپنی ذات پہ آتی ہے تو کوئی لفظ کارگر نہیں ہوتا، ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ لکھنے والا اکثر اپنی کہانی لکھتا ہے لیکن پڑھنے والے کو وہ کہانی اپنی لگتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگیاں کسی نہ کسی موڑ پر ایک سی ہو جاتی ہیں۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے خامیاں اتنی ہی زیادہ نظر آئیں گی۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو ہر اس انسان سے دور رہو جو تمہاری قدر نہیں کرتا۔ تتلی پکڑنے پر اپنا ٹائم ضائع مت کرو، اپنا باغ ٹھیک کرو، تتلی اپنے آپ آئے گی۔ کسی کو اتنی آسانی سے مت ملنا، لوگ تمہیں سستا سمجھ لیتے ہیں۔ سوئے ہوئے لوگوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ وہ جب آئے گا دیکھے گا تو مجھ سے پوچھے گا، یہ کس کا ہجر ہے، یہ کون کھا گیا تم کو؟ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے، یہ بیمار نہیں ہے۔ برے وقت میں سہارا بننے والا ایک ہاتھ 1000 دلاسا دینے والے ہاتھوں سے بہتر ہے۔ جب بخت ہار جائے یعنی نصیب ہار جائے تو انسان کبھی نہ ختم ہونے والے روگ پال لیتا ہے، ایسے روگ جو نہ جینے کے قابل چھوڑتے ہیں نہ مرنے کے۔ جیسے بھیڑیے ڈر سونگ کر حملہ ہوتے ہیں، لوگ تم میں محبت سونگ لیتے ہیں اور سینہ چیر کر تمہارا دل نکال لیتے ہیں۔ عورت کو وہ وقت ہمیشہ یاد رہتا ہے جب اس نے پہلی بار اپنے محبوب سے بات کرنا شروع کیا تھا۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ میں سمجھتا تھا لوگ مجھے وہی پیار دیں گے جو میں نے انہیں دیا تھا۔ زندگی نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں صرف تمہیں بچانے آئی ہوں، یہ موت نے مجھ سے کہا۔ اگر آپ محبت میں ایک دوسرے کو جو دل میں آئے وہ نہیں بول سکتے یا ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے
تو وہ آپ کی محبت نہیں بس ہوس ہی ہے۔ تم بکے جتنے میں اس دام پر ہنسی آئی مجھے۔